اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو آج کے اس کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے کلاس کا ٹاپک ہے پوسٹ ماڈرنزم، جسے اردو میں ما بعد جدیدیت کہا جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پوسٹ ماڈرنزم کون سا پیریڈ ہے؟ ماڈرنزم اور پوسٹ ماڈرنزم میں کیا فرق ہے؟ اسلام پوسٹ ماڈرنزم کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ آج کے اس کلاس میں اسی کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ پوسٹ ماڈرنزم کو سمجھنے کے لیے ہمیں اور دو پیریڈز کو سمجھنا ضروری ہے، جس میں سے پہلا ہے پری ماڈرنزم، جس کو قبل از جدیدیت کہا جاتا ہے، دوسرا ہے ماڈرنزم جسے جدیدیت کہا جاتا ہے، اور تیسرا پوسٹ ماڈرنزم جسے ما بعد جدیدیت کہا جاتا ہے۔ خب ان تینوں پیریڈز میں لوگوں کے اوپر کون سی فکر حاکم تھی، لوگ کیا سوچتے تھے، لوگوں کے اوپر کون سی حکومت تھی، اور لوگوں کے سراؤنڈنگ میں آس پاس میں کیا انقلابات اور کیا نہضتیں وجود میں آئی، اس کو ہم اور آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پری ماڈرنزم میں لوگوں کے اوپر، سماج کے اوپر جس چیز کی حکومت تھی وہ مذہبی روایات کی تھی، یعنی ریلیجیس ٹریڈیشنز کی حکومت تھی۔ لوگ مذہب کے پیرو تھے، لوگ کسی مذہب کے قائل تھے، اس مذہب کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے تھے۔ اس سے پہلے کا پیریڈ کیا تھا؟ وہ پری ہسٹرک تھا، یعنی اس سے پہلے لوگ قوم قبیلوں میں زندگی کرتے تھے، لیکن جب سے دین آیا تب سے لوگ دیندار ہوئے، کسی مذہب کو ہندو تھے، کوئی سکھزم کے پیرو ہو گئے، کوئی عیسائی مذہب کو پیرو ہو گئے، کوئی یہودی مذہب کے ماننے لگے، کوئی زرتشت مذہب کو ماننے لگے، کوئی اسلام کو قبول کرنے لگے، کوئی جینزم کے پیرو ہو گئے۔ خلاصہ مذہبی روایات کی حاکمیت تھی پری ماڈرنزم میں۔ لیکن ماڈرنزم جب آئے تو اس میں کیا ہوا؟ اس نے مذہبی روایات کا انکار کر دیا، کہا کہ ہم انسان کے پاس عقل ہے، اور اپنے عقل میں، انسان کے عقل میں یہ توانائی ہے کہ وہ عقل کی توانائی کے مطابق اپنی زندگی کو بہتر گزار سکتا ہے، لہٰذا کسی مذہب کی انہیں ضرورت نہیں ہے۔ اس سے ان لوگوں نے کہا کہ انٹلیکچوئل یا انٹلیکٹ، عقل پرستی یا ریشنلزم، عقل پرستی کی زندگی انہوں نے گزاری۔ لہٰذا یہ وہ دور ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بلبوتے پہ، اپنے عقل کی توانائی کے مطابق ہم زندگی بسر کر سکتے ہیں، ہمیں کسی بتانے والے کے، باہر سے کوئی آ کے بتائیں، کہ کوئی دین آ کے بتائیں، کوئی نبی آ کے بتائیں، کوئی خدا آ کے بتائے، اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ لیکن پوسٹ ماڈرنزم نے کیا کہا؟ پوسٹ ماڈرنزم نے کہا کہ نہیں، عقل انسانی بھی کافی نہیں ہے انسان کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ ریلیٹیویزم کے فکر کو وجود میں لایا، کہ نسبیت کی رائے۔ ان لوگوں نے کہا کہ بہت سی چیزیں جو انسانوں نے اپنے عقل کے بل بوتے پہ حاکم کرنے کی کوشش کی، وہ در حقیقت کوئی چیز نہیں ہے، کوئی واقعیت نہیں، حتی واقعیت ہی کوئی ثابت نہیں ہے۔ ہر انسان اپنے بل بوتے پہ اپنے حساب سے الگ الگ سوچتا ہے، لہٰذا یہ نسبیت ہے، یعنی میرے بنسبت دین اچھا ہے، اس کی بنسبت بے دین اچھا ہے، لیکن نسبیت کی بنا پر لوگ زندگی کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ یہ پوسٹ ماڈرنزم کا پیام تھا۔ لیکن اب ہم اور آپ تھوڑا سا بریف ان تینوں کو بارے میں اگر جانیں گے تو اس طرح ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں۔ جیسے کہ پری ماڈرنزم میں کیا ہے؟ پری ماڈرنزم میں مرکزیت خدا کی ہے، یعنی کوئی خدا ہے، کوئی کائنات ہے، کوئی اس کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، کوئی خالق ہے، ہم اس کی عبادت کریں گے، اسی سے ہی دین لیں گے، اسی سے ہی ہدایت دیں گے۔ اب وہ اسلام اور حضرت عیسیٰ کے حقیقی معنی میں وہ کیا تھے؟ توحید تھے، وہ خدا وحدہ لا شریک تھا۔ لیکن پری ماڈرنزم ویسٹرن ہسٹری میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ کے اس مذہب کو، حضرت عیسیٰ کے اس پیام کو مذہبی عیسائیت میں انحراف وجود میں لایا، اور وہاں پہ جو خدا وحدہ لا شریک تھا، جو جہاں پہ توحید تھی، ان لوگوں نے تثلیث کو وجود میں لایا، خدا کا بیٹا اور روح القدس، اس طرح کے افکار وجود میں لائے، آئیڈیالوجی ایسی وجود میں لے آئی، یعنی ایک منحرف دین کو ویسٹرن کلچر پر حاکم کرنا شروع کر دیا۔ کہاں پہ؟ پری ماڈرنزم میں۔ خوب، اگر ہم مذہبی روایات کے حساب سے دین کی حاکمیت ہونی چاہیے، اور لیکن جو دین ویسٹرن میں، مغرب میں حاکم تھی، وہ عیسائی منحرف دین تھا، جس کے بنا پر کیا ہوا؟ ان لوگوں نے کہا کہ دیکھو، دین کا پیام تو خدا نے سب کے لیے دیا، سب سیکھ سکتے ہیں، سب پڑھ سکتے ہیں، سب لکھ سکتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے آ کے کیا کیا کہ دین صرف پادری پڑھ سکتا ہے، دینی مقدس کتابوں کو صرف پوپ پڑھ سکتے ہیں، پوپ کے علاوہ کوئی پڑھ نہیں سکتا، کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ اب ان لوگوں نے ایک خاص، اب خود کو خدا اور
انسانوں کے درمیان ایک وسیلہ قرار دے دیا. اب ان لوگوں کے پاس آئیں گے لوگ، گنہگار لوگ، کفارہ دیں گے اور پیسہ دے کے جنت اور جہنم کی ٹکٹ خریدنے لگے، بخشش کی ٹکٹ خریدنے لگے. اس طرح کے خرافاتی، اس طرح کے منحرف عقائد کو وجود میں لایا گیا اور چرچ کی حاکمیت ہوئی. تیسری چیز جو یورپ میں تھی وہ چرچ کی حاکمیت. رومن جو وہاں کی چرچ تھی اس کو ان لوگوں نے اتنی حاکمیت دی کہ اب وہ جو کہے وہی صحیح ہے، وہ جس سے روکے اسے انسان کو روک جانا چاہیے. یعنی پورے آرڈر کا مرکز وہیں بنا. یعنی اب اقتصاد، سیاست، بازار سب کس کے ہاتھ میں؟ چرچ کے ہاتھ میں. اب اس بنا پر کیا ہوا؟ حکومت، سیاست، اقتصاد، قانون، اخلاق، ثقافت، کلچر سب کے سب کو کون پیش کرے گا؟ دین پیش کرے گا. ہاں، اگر واقعیت میں حضرت عیسیٰ کا دین وہاں ہوتا تو یہ ظلم و ستم نہیں ہوتے، دین ہی بیان کر رہے ہوتے. لیکن ان لوگوں نے ظلم و ستم و طغیانی اور فسادات کو ریفرنس دیا کس کی طرف؟ کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، یہ حاکمی، یہ چرچ کی طرف سے، لہٰذا تمہیں انجام دینا ہے. اب اس کے لیے کہ لوگ سوال نہ کریں ان کے اوپر ان لوگوں نے کہا کہ تمہیں صرف ایمان لانا ہے، جو چرچ کہے اس پہ ایمان لانا ہے، جو چرچ بتائے اس پہ تمہیں ماننا ہے، اس کے خلاف تمہیں زبان نہیں کھولنی، سوال کرنے کا حق نہیں ہے. اگر کوئی سوال کرے، اگر کوئی پوچھنا چاہے، اگر کوئی کچھ کرنا چاہے تو کیا ہوگا؟ تو کہا جائے گا کہ وہ مذہب کے خلاف مانا جائے گا، وہ چرچ کے خلاف مانا جائے گا، اس کو سزائے موت سنائی جائے گی. لہٰذا بہت سے وہاں کے پڑھے لکھے لوگ جو اس روایتی فکر کے خلاف تھے، جو ٹریڈیشنل کے خلاف تھے، ان لوگوں نے لکھنا پڑھنا شروع کر دیا. تو کسی کو زندان میں ڈال دیا گیا، کسی کو مار دیا گیا، کسی کو سزائے موت سنائی دی گئی. تو ایسے میں مجبور ہوئے وہاں کے پڑھے لکھے لوگ کہ ان کے خلاف قدم بڑھانے میں. لہٰذا وہاں پہ 3 تحریکیں چلی. رونیسانس جسے ہم پڑھ چکے ہیں، ریفارمیشن جسے ہم پڑھ چکے ہیں، اور انلائٹمنٹ تحریک. یہ تینوں تحریکوں کی بنا پر اس پوری مذہبی روایتی جو فکر تھی پری ماڈرنزم کو، اس کو کچلا گیا، اس کو ختم کیا گیا. اس کے بعد کے زمانے کو کہا گیا یہ کیا؟ یہ ماڈرنزم کا دور ہے. یعنی 17ویں سینچری میں ماڈرنزم دور کو وجود میں لایا. یعنی 17ویں اور 18ویں دور وہ دور ہے جو ماڈرنزم کا دور ہے. یہاں پہ لوگ اب کیا کریں گے؟ ان لوگوں نے مذہب کا انکار کر دیا. ان کا انکار کر کیا؟ پہلے تو خدا کا ہی انکار کر دیا. کہا اب خدا نہیں ہے بلکہ انسان ہے. ہیومنزم کو وجود میں لایا. کہا کہ سب کچھ انسان کے ہاتھ میں، اب قانون انسان بنائے گا، حکومت انسان کرے گا، انسان خود اپنی عقل کے بلبوتے پہ سب کچھ کر سکتا ہے. لہٰذا خدا کی کوئی ہمیں ضرورت نہیں ہے، کسی نبی کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی مذہب کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. پہلے خدا کا انکار، پھر اس کی جگہ خدا کی جگہ کس کو رکھ دیا؟ انسان کو رکھ دیا. دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ دین کا انکار کر دیا. دین کی جگہ کس کو رکھا؟ دین کی جگہ سیکولرزم کو رکھا. کہا دین تمہارے سے اپنے ذاتی زندگی تک محدود ہے، تمہارے پرسنل لائف تک دین کو رکھو، اس کو اجتماعی اور سیاسی جگہوں پہ لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لوگوں کو سیکولر رہنا ہے. یہ تیسرا کام جو کیا، ان لوگوں نے کہا کہ علم کا سرچشمہ خدا ہے، وہی ہے، وہاں سے علم آتا ہے. ان لوگوں نے کہا نہیں، ہمیں وہ سب نہیں چاہیے. علم کا سرچشمہ جو ہے صرف عقل انسانی ہے. انسان اپنے عقل کے بلبوتے پہ سب کچھ سمجھ سکتا ہے. لہٰذا ان لوگوں نے اپنے عقل کے حساب سے کیا لگانا شروع کر، نعرے لگانا شروع کر دیا کہ انسان آزادی مطلق ہے، تمہیں کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی دین نہیں ہے جو تمہیں روکے گا، ٹوکے گا، یہ کرو یہ نہ کرو کہے گا. نہیں، تم آزاد ہو، کچھ بھی کر سکتے ہو. بس صرف یہ کہ تمہاری آزادی سے دوسرے کے لیے کوئی نقصان نہیں ہونے چاہیے، دوسرے کی آزادی میں خلل نہیں ہونی چاہیے. دوسری بات کہا کہ جمہوریت ہے، ریپبلک ہے. کوئی تمہاری چرچ آ کر یا کوئی دین آ کر تمہارے اوپر حکومت نہیں کرے گا. تم خود اپنے حساب سے اپنا حکومت بناؤ. ریپبلک یا ڈیموکریسی حکومت بناؤ اپنے اوپر، جمہوریت کی حکومت. تم لوگ جمہوری حکومت کے تحت چلو، اپنے حکومت خود بناؤ. ترقی اور ٹیکنالوجی کے استعمال کرو، اور اسی طرح بازار میں آزاد ہو. مارکسزم، تم خود اپنے بلبوتے پہ بازار بناؤ. وہاں پہ کیا تھی؟ پری ماڈرنزم میں یہ تھی کہ وہ چرچ، بازار چرچ کے پاس ہے، چرچ جو کہے گا وہ بیچے گا، چرچ جسے کہے گا وہ نہ بیچو نہیں بیچے گا. یہاں پہ کیا آزاد ہے، تم کچھ بھی بیچ سکتے ہو، کچھ بھی خرید سکتے ہو، کہیں بھی بازار لگا سکتے ہو. یہ ان لوگوں نے ماڈرنزم میں انسان کو آزادی دے دی. اور ایک چیز کیا ہے، ان لوگوں نے کہا کہ حکومت، سیاست، اقتصاد، ثقافت، کلچر سب پر جو قانون حاکم ہوگا وہ انسان کا بنایا ہوا قانون ہوگا. وہاں پہ کیا تھی؟ وہ خدا کا یا دین کا بنایا ہوا قانون ہوگا. پری ماڈرنزم میں ماڈرنزم نے ان سب پہ انکار کر دیا. جو کچھ قانون حاکم ہوگا وہ انسان کا بنایا ہوا ہوگا. لہٰذا وہاں پہ کیا تھی؟ وہاں پہ کیا تھے؟ وہ معنویات ہے، اخلاص ہے، خلوص ہے، یہ چیزیں بھی تھیں.
دینی، اگر ہم پری ماڈرنزم میں جائیں، لوگ دین کے لیے خود کو فدا کرتے تھے، قربانیاں پیش کرتی تھے، اخلاص ہیں، عبادات ہیں، یہاں پہ ان سب کو ختم کر دیا، ان سب کی مخالفت کر دی، کہا جب کچھ ہے میٹرلزم ہے، مادہ ہے اور مادہ گرائی ہے، یعنی ہم مادے کو معنویات پر فوقیت دیں گے، ہمیں کوئی معنوی چیزیں نہیں چاہیے، سب کچھ کیا ہے؟ مادہ ہے۔ یہ دو پیریڈز ہے بالکل اپوزٹ ایک دوسرے کی، وہ بھی ایک افراد دین کے نام پہ ظلم، یہ بھی عقل کے نام پہ ظلم، افراد دو ایکسٹریم وجود میں آئے ہیں۔ اب اس ایکسٹریم کو جواب دینا چاہیے تھا، معتدل لوگ وجود میں آنے چاہیے تھے، ہمارے یہاں متاسفانہ اسلامی ممالک میں ملت اسلامیہ کو کوئی جواب دینا چاہیے تھا، سب لوگ خاموش رہ گئے۔ لیکن خود وہاں پہ کیا ہوا، خود انہی وہاں پہ یورپ میں ہی اور کچھ لوگ اٹھے، ان لوگوں نے خود اس فکر کی مخالفت کرنی شروع کر دی، جس سے یہ لوگ پوسٹ ماڈرنزم کہا جاتا ہے، ما بعد جدیدیت۔ خوب اب تو یہاں تک جدیدیت ہے، 1990 کے بعد جدیدیت کی فلسفے کو پوسٹ ماڈرنزم کی فکر کو وجود میں لایا گیا۔ خوب یہ پوسٹ ماڈرنزم کا دور اب ہے۔ اب پوسٹ ماڈرنزم نے کیا کارنامے انجام دیا؟ پوسٹ ماڈرنزم نے کہا کہ دیکھو تم لوگ کہتے ہو، پری ماڈرنزم میں تم لوگوں نے کہا کہ خدا حقیقت ہے، خدا کی مرکزیت ہے، دین ایک حقیقت ہے، ماڈرنزم میں آ کے کہا تم لوگوں نے انسان حقیقت ہے۔ اب لیکن پوسٹ ماڈرنزم نے کیا کہا؟ نہیں، کوئی بھی چیز حقیقت نہیں ہے، حقیقت سب کوئی ایسی چیز نہیں ہے حقیقت جو ثابت ہو، بلکہ کیا ہے؟ نسبی ہے، ریلیٹیو ہے، اضافی ہے۔ یعنی آپ اگر مسلمان ہے تو آپ کے بنسبت فلانا 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 چیز صحیح ہے، اگر وہ ہندو ہے فلانا فلانا چیز صحیح ہے، اگر وہ ملحد ہے تو فلانا فلانا چیز اس کے بنسبت صحیح ہے، حق ہے۔ لہٰذا حق نسبی ہے، میرے بنسبت یہ چیز حق ہے، آپ کے بنسبت وہ چیز حق ہے، اس کے بنسبت وہ چیز حق ہے۔ لہٰذا ہم کوئی حق ثابت یا یونیورسل یا آفاقی ہمارے یہاں نہیں ہے۔ یہ کس نے کہا؟ پوسٹ ماڈرنزم۔ لہٰذا ہماری نگاہیں ہی بدل دو، کہا کہ کوئی چیز حق ہے ایسا مت بولو، بلکہ حقیقت مختلف ہیں، دیکھنے کے زاویے الگ الگ ہیں، لوگ جیسے دیکھیں گے وہ ویسے اس کے لیے حق وجود میں آ جائے گا، وہ اس کے لیے حقیقت ہوگی۔ خوب اس کے بعد دوسرا جو حملہ کیا ان لوگوں نے، کہا کہ ماڈرنزم کے تمام دعووں کا انکار کیا، کہا تم لوگ کہتے ہو عقل پرستی، آزادی، جمہوریت، ترقی، بازار آزاد ہونے چاہیے، یہ سب شعار، یہ سب خیالات ہیں، یہ سب کوئی واقعیت نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان آزاد نہیں رہنا چاہے تو وہ بھی رہ سکتا ہے، اگر کوئی انسان ڈیموکریسی نہیں چاہتا، وہ کسی مذہبی حکومت کے یا ڈکٹیٹرشپ میں رہنا چاہتا وہ بھی رہ سکتا ہے۔ ترقی کہتے ہو تم لوگ، اب ماڈرن سٹیز بناؤ، لوگ اگر گاؤں میں رہنا چاہیں، اپنی پرانی زندگی کو بسرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں۔ تم لوگ کون ہوتا ہے کسی کو اعتراض کرنے والا؟ تم کون کہتے ہو کہ ٹیکنالوجی کا استعمال کرو، اگر نہیں کرنا چاہے نہ ہی کرنے دو۔ خوب یہ پوسٹ ماڈرنزم کا دور ہے۔ پوسٹ ماڈرنزم نے پھر ایک کام کیا کیا، اس نے کہا کہ کوئی اخلاقی اقدار جہانی اور آفاقی نہیں ہے۔ جو آپ کہتے ہو خوشبختی، بدبختی، نیک، بد، خیر، شر، اچھائی، برائی، یہ سب بھی نسبی ہے۔ یہ زمان، مکان، قوم، قبیلہ، ملت، مذہب کی بنیاد پر الگ الگ ہو سکتے ہیں۔ آپ اس زمانے میں ہیں، قرن بیستم میں ہیں، آپ زندگی بسر کرتے ہیں، آپ یہاں پہ آپ کے لیے بہت سی چیزیں خیر ہیں، بہت سی چیزیں اچھائی ہیں، لیکن کچھ زمانے کے بعد، 30 سال کے بعد وہ شاید شر بن جائے، وہ اس زمانے کے لوگوں کے لیے خیر نہ ہو۔ لہٰذا ہر زمانے کے لوگ اپنے حساب سے اس کے لیے خیر ہوگا، اس کے لیے شر ہوگا، اس کے لیے اچھائی ہوگی، اس کے لیے برائی ہوگی، اس کے لیے نیکی ہوگی، اس کے لیے بدی ہوگی۔ لہٰذا یہ کوئی اخلاقی اقدار جو ہیں وہ ہر زمانے میں یا پوری جہانی و آفاقی ہو، یہ ایسا نہیں ہے۔ کسی مذہب میں وہ خیر ہو کہ کوئی چیز خیر ہوگی، دوسرے مذہب میں وہی چیز شر ہوگی۔ لہٰذا یہ سب نسبی ہے، یہ کوئی آفاقی چیز نہیں ہے۔ تیسرا جو حملہ کیا ان لوگوں نے کہا کہ مذہبی دعوے ہیں، سارے مذہب سچ ہیں، پلورالزم کے بارے میں پہلے بھی بیان ہو چکے ہیں، لیکن انشاءاللہ کبھی اور بھی بیان ہوں گے۔ پلورالزم کا مطلب ہوتا ہے سارے مذہب صحیح ہے، ہر مذہب کا ایک ہی مرکز ہے، کوئی یہاں سے آنا چاہتا ہے، کوئی وہاں سے آنا چاہتا ہے، کوئی یہاں سے آنا چاہتا ہے، لیکن مقصد سب کا ایک ہے۔ مثلا بالفرض ہم اور آپ کو انڈیا آنا ہے تو کوئی ایران سے آ رہا ہے، کوئی پاکستان سے آ رہا ہے، کوئی سری لنکا سے آ رہا ہے، کوئی دبئی سے آ رہا ہے، تو مختلف زاویوں سے، لیکن مقصد سب کا کیا ہے؟ ایک ہے، وہ ہے انڈیا۔ ویسے ہی سارے مذہب، راستے سب کے الگ الگ ہیں، لیکن مقصد ایک ہے، ان سب کو خدا کے پاس جانا ہے، اور لہٰذا صحیح ہے۔ لیکن پوسٹ ماڈرنزم یہ پلورلزم کی پوسٹ ماڈرنزم بہت تائید کرتا ہے، لیکن پوسٹ ماڈرنزم نے ایک چیز اضافہ کیا، جو بے دین ہے، جن کے پاس کوئی دین نہیں ہے، الحاد ہے، ایتھیزم کے پیروکار ہے، وہ بھی سچ ہے۔ یعنی ان کے یہاں پوسٹ ماڈرنزم کے یہاں کیا ہے کہ سب نسبی ہیں۔ دیکھو بھائی، ایک انسان لڑکیوں کے لباس پہننا چاہے پہن سکتا ہے، ایک لڑکا
اسکارٹ پہننا چاہے پہن سکتا ہے، بال لمبے رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے۔ آؤ اب خاندانی زندگی میں کا شادی، اب ایک لڑکا لڑکی شادی، لڑکے لڑکے شادی کر سکتا ہے، مرد مرد عورت عورت کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں، اور یا بغیر صیغہ کے، بغیر شادی کے دو لڑکا لڑکی ایگریمنٹ کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں۔ کوئی ان کو روک ٹوک نہیں ہے کہ تمہیں قید کر کے رہنا ہے، تمہیں کسی کی چیز کو فالو کرنے نہیں، یا کوئی انسان ننگا چلنا چاہے، عریان رہنا چاہے تو رہ سکتے، کوئی سوسائٹی کو کسی کو حق نہیں ہے اسے ٹوکے۔ یہ سب کے سب پوسٹ ماڈرنزم کے خطرات ہیں، پوسٹ ماڈرنزم کے افکار ہیں، بہرحال کہ اسلام ان چیزوں کو تسلیم نہیں کرتا۔ پوسٹ ماڈرنزم کی جو خوبیاں ہیں وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہیومن رائٹس کی باتیں کی، بچوں کے رائٹس کی باتیں کی، مینورٹی اور اقلیت کی باتوں، حقوق کی باتیں کی، یہ سب صحیح ہے، اسلام ان باتوں کی مخالفت نہیں کرتا، لیکن ان لوگوں نے کہا کہ کوئی چیز حق نہیں ہے اسلام قبول نہیں کرتا۔ بہت سی چیزیں حقائق ہیں اسلام میں، جسے اسلام نے ہر زمانے کے لیے مشخص کیا ہے، وہ صحیح ہے۔ ہمیں خدا وحدہ لا شریک پہ عمل کرنا ہے، ہمارے پاس نبوت ہے، ہمارے پاس ایمان، یہ وہ واقعیت ہے جو ہم بدل نہیں سکتے۔ اسی طرح ہم لوگوں پہ ہیں کہ اخلاقی اقدار، بہت سے اخلاقی اقدار جو کبھی بدلے گا نہیں، حلال محمد حلال الی یوم القیامہ، حرام محمد حرام الی یوم القیامہ، تو یہ ہمارے لیے قابل تغییر و تبدیل نہیں ہے۔ اس لیے ہم اور آپ دیکھ سکتے ہیں پلورلزم کی بات آئی تو اسلام کبھی سارے ادیان کو حق نہیں مانتا، سب کو سچ نہیں مانتا، بلکہ کہتا ہے صراطی مستقیم، میرا راستہ حق ہے، میرا راستہ صحیح ہے۔ اس بنا پر ہم پوسٹ ماڈرنزم پر نیک نیتی سے نگاہ نہیں رکھ سکتے، اس کو بھی تنقید کا نشانہ بنانا چاہیے، اس پہ بھی اس کے تمام اصول اور عقائد اور ویژگیوں کو اور خصوصیات کو پڑھنی چاہیے، تاکہ ہم اور آپ کو جو اس کے میں موجود خامیاں ہیں اسے دور کر سکیں، جو اس میں پازیٹیو ہے اسے ہم اور آپ ایکسیپٹ کر سکیں۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ مختصر سا بحث آپ لوگوں کے لیے مفید رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔